ان پر بھی بات کر لیں، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، کیا لکھا ہے بھائی؟ منکروں کا اعتراض ہے کہ نمل آیت نمبر 20، 21، 22 ملک شام سے یمن تک جانا اور پھر واپس آنا یہ ہدہد جیسے پرندہ کے لیے ناممکن ہے۔ ایک بات تو یہ کافروں کی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں یہ سورہ نمل میں جو بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کی حاضری لی تو ہدہد کو گم پایا تو کہا یا وہ کوئی عذر پیش کرے گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو وہ آ گیا، اس نے کہا میں تو حضرت ملکہ سبا کا ملک دیکھ کر آیا ہوں، یمن سے وہاں سے خبر لا، تو اس پر کہتے ہیں کہ شام اور یمن میں بہت فاصلہ، تو اس طرح ناممکن ہے کہ ہدہد جو ہے نا وہاں پہنچے اور آ جائے واپس۔ سارا سوال جو ہے نا بے بنیاد ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی نے پرندوں کی پرواز کا حساب لگا لیا کہ اس سے زیادہ نہیں اڑ سکتے، تیز رفتار پرندے بھی ہیں، سست رفتار بھی ہیں، تو پہلے کوئی ایسا ثبوت دینا کہ ہدہد بیچارہ اڑ نہیں سکتا۔ دوسرا اس سے بھی صاف بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک دن میں گیا تھا اور آیا، کوئی بات نہیں۔ اور سلیمان کا علیہ السلام کوئی نہیں کہ وہ روزانہ حاضری دیتے تھے، کئی دن کے بعد انہوں نے حاضری دی ہوگی، اور ہدہد اس دوران میں کئی دن جو ہے نا غیر حاضر رہا، وہ سارا چکر لگا کے آ گیا۔ دن وہاں قرآن مجید میں کوئی نہیں بیان ہوا کہ وہ ایک ہی دن میں گیا اور آیا تھا۔ حل کرنا ہو اور بے ایمان نہ مرنا ہو تو کئی راستے ہوتے ہیں، تو خواہ مخواہ انکاری کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے تو الگ بات۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات لکھی ہے کہ چیونٹی کو کیسے معلوم ہوا کہ لشکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا؟ اب ہم انسانوں نے اپنی طرف سے فرض کر لیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں بہت حوالے دیے انسائکلوپیڈیا وغیرہ کہ ان جانوروں کا ہم سمجھتے ہیں ان میں سمجھ عقل کوئی نہیں، یہ آپ ہی ہم بڑے بنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے۔ شاید کی مکھی دیکھیں نا جس طرح وہ بناتی ہے چھتا، کوئی مہندس نہیں بنا سکتا، انجینئر نہیں بنا سکتا، اس کا جو ہے نا طول عرض اس طرح ہوتا کہ رائی برابر جگہ خالی نہیں رہتی، اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بناتی ہے خانے، اور بالکل جتنا مرضی آپ ماپیں نا رائی برابر فرق نہیں پڑتا جمیٹری کی لحاظ۔ تو ہدہد کی جو تقریر قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے توحید کا بیان کیا کہ میں نے قوم دیکھی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی ان چیزوں کی پوجا گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کے سوا کون پوجا کے لائق ہے جو ہر، اس سے پتہ چلتا کہ وہ ساری مخلوق اللہ کو، رسولوں کو، سب کو پہچانتی ہے۔ با منو تو مردہ با حق اللہ، رومی کہتے ہیں یہ آگ مٹی پانی جو ہے نا ہوا ہمارے لیے مرے ہوئے ہیں، حق کے لیے زندہ ہے، وہ ان سے باتیں بھی کرتا ہے، یہ اس سے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی بھی زبان، اللہ تعالیٰ ان سے سب گفتگو کرتا، اس لیے یہ کوئی بات نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام تھے نا، ایک انصاری نے آ کر عرض کیا کہ میرا اونٹ وحشی ہو گیا، وہ نکیل نہیں ڈالنے دیتا، باغ میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، پھاٹک بند کے کاٹنے کے لیے دوڑتا، تو نبی علیہ السلام غیر آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ وحشی ہو چکا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ نے فرمایا نہیں کھول۔ جب دروازہ کھولا تو اونٹ جو تھا نا وہ اپنی گردن زمین کے ساتھ لگا کر اس طرح آیا، آپ نے بغل میں لیا، اس کے کانوں پر تھپکی دی، نکیل لی، اس کے ناک میں ڈال دی، پکڑا دیا، اور ساتھ فرمایا کہ شکایت کرتا ہے کہ تم لوگ کام زیادہ لیتے ہو، چارہ نہیں ڈالتے، اس مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، خدمت میں تمہارے لگا دیے ہیں تو چپ رہتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ ظلم کیوں کرتے؟ تو لوگوں نے اس موقع پر پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا سوائے بگڑے ہوئے چند جن اور انسانوں کے زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا جب آپ کو نبی مقرر کیا گیا تو آپ گزرتے تھے تو ترمذی شریف میں آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کہتے ہیں میں اب تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ سوال جو کرتے ہیں نا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیتے کم عقلی کا، ورنہ اللہ کی کائنات کو کس نے ماپا؟ اس میں سب کوئی ممکن ہے، وہ جو چاہے کرے، چونٹیوں کو ہی بتا دیتا کہ یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا ادب بھی کیسے کیا۔ چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ جانتے بوجھتے کچل دے گی، وہ مانتی تھی کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی اس طرح جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو اور ہم کچلے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ جانتے بوجھتے کچلیں گے، جانتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ظلم نہیں کرتے، تو چیونٹی کو اگر پتہ چل گیا تو حیران نہ ہو۔ پھر لکھا کہ شیشہ سے کور حوض سے ملکہ اسبات توحید تک کیسے پہنچ،
دو باتیں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا آئی نا ملاقات کے لیے تو پہلے ہی حکم دے دیا کہ ایک شیشے کا محل تعمیر کرو اور اس کا فرش ایسا بناؤ کہ وہ چمکتا ہوا پانی نظر آئے۔ تو اس تو کہتے ہیں سچ میں نیچے حوض کے پانی تھا، پانی پوری کوئی نہیں، شیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ چمکتا ہوا کیوں لگتا تھا جیسے پانی لہریں مار رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام آگے اپنا تخت بچھوایا، گزر کر جانا تھا اس فرش سے، تو اس سے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس نے جو تحفے تحائف بھیجے اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں امتحان کر لوں گی کہ وہ دنیا کا کوئی حکمران ہے جو علاقے چھیننا چاہتا اور حکومت کا بھوکا ہے، پھر تو یہ نہ چیزیں لے گا کہ آ گئے ہیں میرے پاس تحفے بغیر لاٹ جنگ کے۔ مگر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا تم ان تحفوں سے مجھے بہلانا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دے رکھا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں۔ جب یہ واپس گیا تو ماں سمجھ گئی کہ یہ دنیا کا کوئی لالچی نہیں، اور آپ نے خط بھی لکھا کہ اسلام لے آ تو اور تیری قوم جو ہے نا وہ محفوظ رہو۔ تو ایک تو آپ نے جو اتنا محل بنایا نا دکھانے کے لیے کہ دنیاوی شان و شوکت کے لیے مجھے علاقوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا کہ میں نے خواب میں بھی دیکھا ہوگا، یہ بات بھی اس نے دیکھی کہ جن دولتوں پر اور چیزوں پر ہم فخر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے بدرجہ بہتر چیز۔ اور دوسری بات جیسے وہ شیشے کو چمکتے ہوئے دیکھ کر سمجھی نا پانی، اس سے بھی اسے جب آپ نے سمجھایا کہ نہیں یہ شیشہ ہی ہے، صرف مغالطہ لگا، تو مغالطے سے اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح چمکتے ہوئے شیشے کو میں نے پانی سمجھ لیا حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، اسی طرح ہم نیک بندوں میں دیکھ کر نا کچھ باتیں کہ مردہ زندہ کر دیا، یہ کر دیا، معجزے نبیوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں سب کچھ اللہ ہوتا ہے، پردے میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نبیوں رسولوں نے کیا کرنا، دوسرے وقتوں میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں وہ بگاڑ سکتے، ان کی بے بسی اور عاجزی سامنے آ جاتی ہے۔ ہزار ہم لوگ اتنے ظلم کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، کو ہنگامی طور پر اللہ تعالیٰ مدد فرما دے نا معجزہ۔ اسی لیے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ معجزہ پیغمبر کا اختیاری نہیں ہوتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ما کان لرسول نہیں آتے بآیات الا بإذن، کوئی معجزہ نہیں وہ دکھا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضور سے لوگ زیادہ معجزے مانگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انما الآیات عند اللہ، معجزے اللہ کے پاس ہیں، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ شفیق میرا خیال ساتھ ہی تھا نا جب وہ مولوی محمد حسین بھی آئے تھے، شیعہ لوگ اکٹھے تھے، میں نے کہا یار تمہاری محفل میں تمہیں امام مہدی علیہ السلام جن کو تم سمجھتے ہو ان کے اس دور میں ہیں اور امام، ان کی ایک روایت ہی سناتا ہوں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام سے پوچھا کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ بشر کیوں ہیں؟ بڑے نقطے سے روایت سے حل ہو کہ بشر کیوں اللہ نے رسول اور نبی بنائے؟ تو امام نے سمجھایا کہ اگر وہ بشر اور رسول، جو نبی اور رسول بشر نہ ہوتے تو لوگ ان کی پیروی کس طرح کرتے، ان کی سنت پر عمل کیسے کرتے؟ لوگوں کے پاس تو بہانہ ہوتا یہ نوری ہے، انہوں نے یہ نیکیاں کر رہی ہوں گی، ہم خاکیوں سے ہوتی ہیں، اس لیے لازمی تھا کہ وہ انہی میں سے ہوتے، اور وہ ساری چیزیں جن کے اندر ہے نا شہوت بھی اور بھوک بھی اور غصہ سب ان میں ہوں، پھر نیک رہ کر دکھائیں تو نمونہ بنتے ہیں، ورنہ کوئی دوسری جنس ہو تو انسانوں کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے۔ پھر یہ سوال کیا کہ انہیں معجزے کیوں ملتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے معجزہ ساتھ ہی نہ کوئی نشان ہی نہ ہو تو اس طرح تو جس کا جی چاہے نبی بنتا، پھر اللہ کی طرف سے پروانہ تقرری ہونا چاہیے نا کہ واقعی میں نے مقرر کیا کوئی علامت، کسی کو جو ایسا سانپ بن گیا، کسی کے ہاتھ چمکا، کسی کو مردہ زندہ کرنے کے، تو اللہ کی قدرت کا کوئی نشان ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ نہیں یہ کام کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی چاہیے معجزے اس لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مشکلیں کیوں آتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، فرمایا یہ متوازن رکھنے کے لیے معجزے ہی رہتے ہیں نا لوگ خدا بنا لیں گے، یہ پہلو بھی برابر کر دیا کہ معجزے میری طرف سے ہوتے ہیں، ورنہ دیکھ لو ساری مصیبتیں ان پر بھی آ رہی ہیں، بے بس مخلوق ہے، خدا نہیں۔ یہ تینوں سوال جو اس میں تھے کہ بشر کیوں ہیں، معجزے کیوں ملتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان کا بیان تھا۔ تو جو ملکہ نے سمجھا نا، ایک تو شان و شوکت والی بات، میں جن خزانوں پر فخر کرتی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس ویسے محلات ہیں، دوسری طرف وہ بھی مغالطہ سمجھ میں آ گیا کہ جیسے چمکتے ہوئے شیشے کو سمجھ لیا نا پانی، اسی طرح مغالطہ کہ کچھ نیک بندوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کمال دیا، خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی لیے مولوی غلام مسعود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بازگاہ خریدنے کے لیے آئی نا عورت تھی بڑی خوبصورت، یوسف علیہ السلام نیلام ہو رہے تھے، تو دیکھ کر اس نے کہا تو ہی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، اور تو ہی خدا ہے، اور کون سا خدا ہے؟ آپ کے حسن کی وجہ سے مغالطہ کھا گئی، یہی جو ہے نا شیشے کو اس نے سمجھ لیا پانی،
تو آپ نے فرمایا ایک قطرے ول ویخ نہ پلی وقت آئی بیر اگائیں، تو ایک قطرے پر دھوکہ کھا گئی، سمندر بہرا آگے چار قطرہ وچ خاک لیسی بیر کتے سامنے، قطرے کا کیا، مٹی میں ڈالو ختم ہو گیا، سمندر کی کوئی انتہا۔ اے بی بی میں بندہ جس دا اسے دا جگ سارا، جس دی سنا کرم دا قطرہ سورج دا انگیارا، اتنا بڑا سورج جہانوں کو روشنی حرارت دے رہا، اس کا قطرہ ہے ایک چھینٹا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان کیا نا، دونوں باتیں، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بھی سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا کا کوئی بھوکا نہیں، اس کے پاس سب کچھ، اور وہ بھی کہ مخالطہ کھا جانا چند کمالات سے اور سمجھ لینا کہ یہی خدا ہیں، یہ بھی غلط بات۔ اچھا وقت کر لو بقا فی الساجدین، اس آیت کی بنا پر حضور کے آباء کو مومن مانا جا سکتا ہے۔ یہ بھی لوگوں نے غلط استدلال کیا، سورہ شعراء میں آتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تیرا سجدہ کرنے والوں میں گھومنا پھرنا، اس کو بنا لیا کہ رسول اللہ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں ہوتے ہیں، سب لوگ اللہ کو ماننے والے آئے ہیں، آپ کے آباء و اجداد آپ کو ان کی پیٹھوں سے ہیں۔ بالکل قرآن پاک کے ساتھ یہ ٹھٹھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دنیا سوئی ہوتی ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وقت کر لو بقا فی الساجدین، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گھومتے پھرتے۔ صحابہ جو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے نا، حضور ان کی طرف بھی پھرتے تھے کہ کوئی سویا ہوا تو نہیں، اٹھاتے تھے کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ بات تو سیدھی سادھی کسی دنیا کی بات تھی، نہ کوئی آباء و اجداد کی، نہ مومن ہونے کی۔ قرآن پاک جب آدر کو صاف کہتا ہے کافر، باپ کہتا، اب کہتے نہیں باپ نہیں چچا تھا، بھائی چچا کے لیے قرآن میں عام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ چچا جو عربی میں عام اس کے لیے ہے، اللہ کو دشمنی تھی اتنی بار آیا لے ابھی ہے ابا سے، خدا خود نہیں عربی جانتا، یہ ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا، ہدایت کی بجائے مما سارا کچھ نہیں۔ آدر کافر باپ ہی تھا اور وہ چچا کوئی نہیں تھا۔ تو کہیں دین میں یہ بات نہیں کہ انبیاء کے ماں باپ مومن ہوتے ہیں، مومنوں سے کافروں کو نکالتا ہے، کافروں کو مومنوں سے۔ آیت کا مطلب جو تہجد گزار صحابہ تھے نا، ان کا بیان ہے کہ حضور آپ بھی اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں گھوم پھر کر ان کو دکھاتے ہیں۔ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کہاں گئی؟ اس کو عیسائیوں کو بتانا چاہیے کہاں گئی، ہم تو کیا بتائیں کہ کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی انجیل لکھوائی، نہ ان کے شاگرد پڑھے لکھے، سارے حواری ان پڑھ تھے، وہ بیچارے زبانی جو کوئی نصیحتیں آپ نے کی، ان میں مسائل ہے نہیں تھے، مسائل سارے تورات میں تھے۔ انجیل میں صرف حکمت، دانائی کی باتیں، مثالیں، واعظ، نصیحت، تو زبانی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، کوئی اس میں اور نئی بات نہیں تھی۔ بات اور سارا طریقہ یہودیوں والا تھا، ان کے ساتھ ان کے بعد گاہ میں حضرت عیسیٰ جاتے تھے، شاگرد جاتے تھے، وہی روزے نمازیں تھی، کوئی علیحدہ شریعت نہیں۔ بعد میں جو ہے نا اضافہ کر دیا کچھ لوگوں کا ان روایتوں میں، وہ ہے باطل، باقی وہ نصیحت کی باتیں آپ بھی پڑھی آ رہا، مثالیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، ایک بات کو ذہن نشین کرانے کی اعلیٰ ترین پیرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور اس کی تشریح کر دی، والتورات والانجیل، کتاب تورات تھی جس میں شریعت تھی، اور حکمت انجیل تھی کہ اس میں صرف حکمت تھی، دانائی کی۔ اب ایک حکمت کی جو ہے تمثیل ہے وہ میں بھی عرض کر دوں، میرے اور آپ کے لیے ایمان افزا ہے، بڑی پیاری پراڈیگل سن، فضول خرچ بیٹا، کہ دو بیٹے تھے ایک باپ کے، ان میں سے ایک بڑا نالائق تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، سب کچھ جو تھا نا خرچ کرتا رہتا فضول۔ ایک بیٹا بڑا محنتی تھا، کماتا، اس دن تنگ آ کر اس بچے نے کہا کہ ابا جی اس کے حصہ کا اس کو دے دو، میں اب یہ برداشت نہیں کماؤں میں اور یہ تباہ کرتا رہتا۔ تو باپ نے اس کو دے دیا اور وہ لے کر پردیس چلا گیا، وہاں اس نے بدکاری میں سارا کچھ اجاڑ دیا۔ پھر اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ قوم جہاں وہ رہتا وہ خنزیر پالتی تھی، ان کے خنزیر چراتا تھا، اور خنزیر کے منہ سے جو مکی کے بھٹے گر جاتے نا، کچھ وہ خنزیر کھا لیتے، کوئی وہ دانے یہ بیچارہ کھاتا۔ حالت بیان کی کہ اتنا پھر نہ کنگال ہو گیا، آخر اس کے دل میں یہ بات ہے، یہ گناہ گار کی بات ہے نا، کہ اس نے پھر سوچا کہ چلو یار میرے باپ کے دروازے سے تو اجنبی لوگ کھاتے ہیں، میں تو اس کا بیٹا ہوں، میں واپس اگر چلا جاؤں اور کہوں کہ ابا جی اب تم مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھو، ایک نالائق پردیسی سمجھ کر میرے کو رکھ لو، تو میرا باپ مجھے رد نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ وطن کو لوٹا۔ اب باپ کو پتہ چلا، شفقت جو اللہ کی رحمت کا بیان ہے، باپ آگے گیا، اس نے اس کو کپڑے پہنائے نئے، نہلایا دھلایا، خوشبوئیں لگائیں اور کہہ دیا گھر میں کہ بچڑا ذبح کرو اور دیگیں پکاؤ، خوشی منائی، لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بینڈ باجے بجنے لگے۔ اب جب بیٹا آیا جو کمائی کرتا تھا، نیک بچے کی مثال ہے،
اس نے آ کر گلا کیا. جب نوکروں سے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ، انہوں نے کہا تیرا بھائی آیا ہے سال میں اور تیرے ابے نے یہ خوشی کی. وہ ناراض ہو کر چلا گیا کہ ابے نے اس کے لیے کم بخت کے لیے یہ اہتمام کیا، بچڑے ذبح کرائے اور یہ موسیقیاں، اور میں اتنی خدمت کر رہا ہوں، میرے لیے کبھی ایک مرغا ذبح نہیں کیا. غصے سے نکل گیا. باپ کو پتہ چلا، جا کر اسے گلے لگایا، محبت کی. کہا بیٹا تیری قدر اس سے کم نہیں، مگر تو میرے لیے زندہ تھا، وہ میرے تیرے لیے بھائی مر گیا تھا، اللہ نے اب اسے ملا دیا. یہ سن کر نا بھائی کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی اس سے چمٹ گیا. یہ مثال عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ گناہ گار بھی جب اللہ کی طرف سے لوٹتا نا تو اس کو اسی طرح اس گمشدہ بیٹے کی طرح خوشی ہوتی. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بادشاہی میں اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی جب کوئی ایک بھٹکا ہوا انسان واپس آتا. فرشتوں میں اللہ خوشی کرتا. تو ایسی باتیں تھی، حکمت تھی، جو بعد میں اضافے کر لیے نا. یہ سارے سینٹ پال کی بدماشی ہے، اور شکر ہے کہ ابھی عیسائی لوگ آپ اس کو خطوط الزامی میں لکھتے ہیں کہ یہ اضافے بات کیا ہیں، یہ پہلے نسخوں میں نہیں ملے. ورنہ اصل انجیل جو ہے نا ان اضافوں سے ہٹ کر وہ آپ پڑھیں، بالکل احادیث کی طرح حکمت کے موتی، دانائی کی باتیں. اور تو کوئی سوال نہیں رہ گیا. کوئی ذکر 100 دفعہ پڑھنا ہو، مثلا چوتھا کلمہ، تو کیا اسے لگاتار ایک نشست میں پڑھنا ضروری ہے؟ سارے دن میں بھی 100 دفعہ پڑھا جاتا ہے. نہیں، سارے دن میں مگر پورا کر لے، کر سکتے ہیں. ہو گیا سوال آپ کے؟ کر لیں. اس میں یہ ایک ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن کریم میں یہ آتا ہے. دوسری طرف ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہے اس کے بارے میں. اس تناظر میں یہ تحریک اسلامی کا جو لوگ مزاج رکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ گھر والے جو ہیں وہ غیر اسلامی رسومات شادی بیاہ پر اور مرگ پر بھی کرتے ہیں. ایک دینی مزاج رکھنے والا شخص ہے، اس کے ساتھ وہ دینی تعاون بھی نہیں کرتے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کرے. یہ اپنے رابطے کتنی حد تک ان کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ کیا جہاں وہ غیر اسلامی رسومات میں موسیقی، گانا اور شادی بیاہ کی فضول رسمیں جو ہندوانہ ہیں وہ سب اس میں، اور حتیٰ کہ مطلب گھر میں نکاح جب ہوتا ہے، نکاح سے پہلے بھی گانا بجانا ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ بھاگ جائے، چھوڑ دے، کیا کرے؟ گانے بجانے سے بیٹا بھاگ بڑھ گئی جو ریحانیت پائی، بہت بن سور کے بچیاں لڑکے سارے اکٹھے اور بالکل پھر اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، پھر تصویریں کھینچتے ہیں. کام بڑا خراب ہو. دینی مزاج کا آدمی کیا کرے؟ جو اس سے وابستہ چھوڑ جائے، ان سے رابطہ نہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے ایسی باتیں پوچھی تھیں، انہوں نے کہا اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر تو سمجھانے کا راستہ ہی بند ہو گیا نا، پھر کبھی موقع ہی نہیں ملے گا. جتنی چیزیں ان کی ٹھیک ہیں ان میں شامل ہو. بے شک شادی سے پہلے جاؤ، ان کا جو دینا لینا نا، پیسے دو، کوئی سوٹ وغیرہ دینا، مٹھائی، انہوں کا دیکھو بھائی مجھے آپ سے بڑھ کر آپ کی خوشی جو ہے نا پسند ہے، مگر آپ جو غلط باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں آنے سے معذور ہوں، یہ کہہ کر ان سے نہ معذرت کر لیں مگر خوشی میں پوری طرح شریک ہوں. شاید ان کے دل بھی ہل جائیں کہ یار ہماری کو سارا کچھ دے کے گیا، اگر ہم نہ ہی حرکتیں کرتے تو یہ کیوں بیچارہ ہمیں چھوڑتا ہے. ایک سمجھانے کی ہے نا یہ بھی تکلیف. بالکل کٹ نہیں جانا چاہیے، جتنی جائز ہے نا آگے یا پیچھے وہ ساری چیزوں میں آپ حصہ لے لیں. اللہ نہیں عمل کرتے گھر والے تو اس کو تو کوئی پوچھ نہیں، اس کو کوئی پوچھ، جو سمجھانے کی اس کی حد ہے نا، اس نے اگر پوری کر دی تو پھر نہیں، بعض آتے تو خود ہی پوچھ ہے. کون سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں وفات پڑھ گے تو اہل کتاب ایمان نہ لے آؤ. یہ بارے کو سے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب اس کی دو تشریحیں شروع سے چلی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہودی ایسا نہیں یا عیسائی ایسا نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے نہیں، اپنی موت سے پہلے نا ایمان نہیں لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، اگرچہ وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. مرنے سے پہلے جب آخری وقت آئے حقیقت تو کھل جائے گی. عیسائی ہوگا تو مان جائے گا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، یہودی تھا وہ مان لیں گے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے. یہ سمجھ آ جائے گی ان کو. اللہ کہتا ہے ہر مرنے سے پہلے نا حقیقت دیکھ کر مرے گا، چاہے پھر وہ ان کو فائدہ نہ. ایک تو یہ بھی تشریح ہے قبل موت ہی، خود یہودی اور عیسائی جو ہے نا مرنے سے پہلے. دوسری یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا اس وقت جو موجود ہوگا جو پھر ایمان نہیں لے آئے گا.
یا قتل ہو جائیں گے یا زندہ جتنے بھی ہوں گے نا وہ پھر ان پر ایمان ہے، ملت تو اسلام ہی رہ جائے گی۔ اور اسی لیے حضرت ابو رضا نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا بیان کر کے کہا کہ اگر قرآن سے اس کی گواہی چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو کہ وہ اس وقت مرے گا جب یہ سارے ایمان لے آئے۔ اس پر مرزا غلام احمد براہین احمدیہ میں لکھا کہ ابو ہریرہ کند ذہن غبی قرآن سے جتنی گالیاں دے سکتا تھا نا دی ہیں، کیونکہ اس صحابی رسول علیہ السلام را کی مخالفت کی۔ حالانکہ 12 سال تک یہ بھی لکھتا رہا براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دوبارہ آئے گا، تلوار سے وہ اسلام کو غالب کرے گا۔ مگر جب 4 بیوقوف پھنس گئے پھر پینترا بدل لیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا کہ وہ مر گیا، مگر میں مسلمانوں کے لحاظ سے وہی بات کہتا رہا۔ یہ کہا کہ اللہ بتا چکا تھا مگر میں مسلمانوں کے خیال سے نا وہی عقیدہ پھیلاتا رہا۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ مر چکا، اس کی بہ میں آ گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ان کا بہت برا بلا تھا کہ وہ کون ذہن کبیر نالائق تھا جس نے یہ ساری تشریحیں کی، بے شرم۔ یہ مولانا اس نے مرزا نے یہ بھی لکھا کہ میں نے یہ اپنا دعویٰ اس وقت کیا جب چند علماء میرے پیچ میں پھنس گئے۔ یہ خود لکھا ہے اس نے، پیٹ میں پھنساتا رہا۔ اس کے بعد 8 سال پھر کہتا رہا، جب لوگوں نے کہا پھر تو نبی بننا چاہتا، تو توبہ میں نے کافر ہونا، حضور کے بعد نبوت بند ہے، اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے جو نبی بنے۔ یہ دہلی کی جامع مسجد میں کہا، مگر جب پھنس گیا کچھ پھر اگلا قدم کہ نہیں مجھے نبی کی تشریح نہیں آتی تھی، میں سمجھتا تھا جس کے پاس نئی شریعت ہو۔ اب بات کھلی کہ نہیں بغیر شریعت ہر بات میں نا آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ، مکار اور فریبیہ۔ اور جب ربا میں بات ہوئی آخری بات پھر اسی سلسلہ کی ہو جائے تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب ختم کر گیا کہ جس نے آنا تھا آئے۔ یہ بات بھی اس نے مرزائیوں نے ننگی کی، اور جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یار آج رات کھلا۔ میں نے کہا وہ کہہ گیا کہ بس جو آنا تھا آ گیا، کوئی نہیں آنا، یا کہتا کہ وہ دمشق والا ابھی آئے گا اور وہ تلوار سے دین کو غالب کرے گا، یہ کہتا آنا، کہتے ہیں ہاں یہ انہوں نے کہا کہ ابھی ختم نہیں ہے، ایک مسیح آئے گا۔ تو میں نے کہا رسول اللہ نے تو اس کا ہی ذکر کیا کہ وہ دمشق میں آئے گا تلوار۔ جب یہ کہتا ہے کہ میں انکار نہیں کرتا وہ ابھی باقی ہے، تو ہم کیوں جلد بازی کریں کہ خواہ مخواہ کسی اور کو مانتے پھریں؟ جس کا بتایا اس پر ہی رہو۔ مرزائی بھی بڑے جو ساتھ گئے پریشان ہوئے کہ یار یہ عجیب بات کھلی کہ وہ کہتا ہے ابھی آنے والا باقی ہے۔ فریب کرتے ہیں بالکل مکار لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سفر آسان کرے۔ آپ کے لیے دعائیں کروں گا، آپ میرے لیے دعائیں کریں، سارے عالم اسلام کے لیے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ آمین۔